خدا بیٹے اور خدا پاکلو کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا سالوس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مہینے کے پہلے اتوار میں باہم جمع ہو کر خدا کی عبادت، بندگی اور پرستش کرنے کے لیے خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ اور جب ہم پاک شام میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں مسیح یسوع کی عظیم قربانی کے لیے جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر دی ہے۔ اور بطور ایماندار خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات میں خدا کا شکر ادا کریں۔ اور بطور ایماندار جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں مسائل، پریشانیوں اور آزمائشوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہم ایک الہی مدد کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ الہی مدد خدا کا الہی ہاتھ ہے جو نہ صرف ہماری مدد کرتا ہے بلکہ ہمیں مشکل، مصیبت اور پریشانی سے باہر بھی نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کلسیوں 3 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ یہاں ایک حکم ہے اور مختصر، اور وہ یہ ہے کہ تم شکر گزار رہو۔ اور اگر ہم اسی حوالے کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اور یہی تعلیم ہمیں عہد عتیق میں زبور 103 اس کی 2 آیت میں ملتی ہے، جہاں یہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ شکر گزاری ہماری زندگی کا بنیادی رویہ ہے۔ اور آج پاک شاہ کی عبادت میں ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے ان وعدوں پر غور کریں گے جو اس نے اس وقت مقرر کیے جب وہ پاک شاہ کو مقرر کر رہا تھا بالا خانہ میں۔ اور ان وعدوں کو یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب سے لے کر 16ویں باب میں قلم بند کیا گیا ہے، اور ہم مختصر طور پر انہیں آج دیکھیں گے۔ اور یہ وعدے تب شاگردوں سے کیے گئے جب وہ پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب خداوند ان کے پاس سے جانے کو ہے، تو وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اور اس وقت خداوند یسوع مسیح ان سے وعدے کرتے ہیں، اور یہ وہ وعدے ہیں جو کبھی فیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وعدے صرف شاگردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر دور کے مسیحی ایمانداروں کے لیے ہے۔ سب سے پہلا وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پریشان شاگردوں سے کیا وہ محبت کا وعدہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت میں یہ کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ محبت عام محبت نہیں ہے، دنوی محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اسے ہم خوبصورتی سے سمجھ سکتے ہیں 13ویں باب کی پہلی آیت سے، جہاں یہ لکھا ہے کہ فسح کھانے سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ اس کا وہ وقت آ پہنچا
کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جائے تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں رہتے تھے محبت رکھتا تھا، اور آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یہ آخر تک محبت یہ ہے کہ لامحدود محبت، یہ محبت کی ساری کیپیسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی آخر نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ محبت ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ محبت حالات اور واقعات سے تبدیل نہیں ہوتی ہے بلکہ مسلسل قائم رہتی ہے۔ اس کے بارے میں خود خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں کہا کہ یہ میرا حکم ہے، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں رکھتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، اور یہ محبت جو ہے یہ سیکریفیشل لو ہے، قربانی والی محبت ہے جو مسیح یسوع ہم سے کرتا ہے، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدے کے ساتھ حکم بھی ہے۔ اس نے کہا کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے، کون سی محبت؟ قربانی والی محبت، تم بھی ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو۔ آج اس بیداری کے دور میں کلیسیاؤں میں جتنا تفرقہ ہے، جتنی لڑائی ہے، جتنی حسد ہے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے ہر کوئی محبت رکھے، خدا ہم سے محبت رکھے، لیکن ہم دوسروں سے ویسی محبت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے قربانی والی محبت ہم سے رکھی، ہمارے لیے اپنی جان قربان کی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسی قربانی والی محبت جو ہے سیکریفیشل لو دوسروں کے ساتھ بھی رکھیں۔ اس دنیا میں ہمیں بطور ایماندار یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بطور ایماندار ہم سب جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں کائنات کا خالق اور مالک محبت رکھتا ہے۔ We are loved ones، وہ ہیں جن سے محبت رکھی جاتی ہے، اور کس کی طرف سے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ تو یہ پہلا وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا تاکہ ان کا دل نہ گھبرائے۔ دوسرا وعدہ ہے ابدیت کا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی پہلی آیت سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا دیتا، جو بجاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر آ کر تمہیں ساتھ بھی لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت جو ابدی ہے وہ ہمیں اس محبت میں ابدیت میں لے جاتا ہے، اس بادشاہت میں لے جاتا ہے جو ہمیشہ کی ہے، اور ہم اس ابدی بادشاہت کے وارث ہوتے ہیں کیونکہ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ ایک جیسا ایمان، جیسا خدا پر ایمان ہے ویسا ہی مسیح پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور جو جگہ خداوند یسوع مسیح تیار کر رہے ہیں اسے خدا کے پاک کلام میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اسے ملک کہا گیا ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے، اسے شہر کہا گیا ہے اس میں بڑی آبادی کے لحاظ سے، اسے بادشاہت کہا گیا ہے مسیح کے اختیار اور حاکمیت کے لحاظ سے،
اسے جنت کہا گیا ہے اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اور وہاں اس جگہ پر ہماری مسیح یسوع کے ساتھ ابدی رفاقت ہوگی۔ اور ہمارے لیے یہ وعدہ اس بات کی ایشورنس ہے کہ ہمارا مستقبل مسیح یسوع میں محفوظ ہے۔ تیسرا وعدہ خدا یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں سے کیا وہ مہیا کرنے کا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کا ہے۔ اور یہ وعدہ شاگردوں سے تب کیا گیا جب وہ پریشان تھے کہ خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد ان کی ضروریات کیسے پوری ہوگی، کون ان کے لیے اشیاء مہیا کرے گا۔ تو ہمارا خدا جہاں محبت کرنے والا ہے، جہاں ابدیت کا خداوند ہے، وہاں مہیا کرنے والا خدا بھی ہے۔ اور وہ اپنے شاگردوں سے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 13 آیت میں کہتا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں ویسا ہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ اور یہ الفاظ ایک طرح سے بلینک چیک ہے جو ایمانداروں کے لیے ہے، جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جنہیں وہ ابدیت کا وارث بناتا ہے، ان کے لیے وہ بلینک چیک فراہم کرتا ہے۔ جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں وہ کروں گا۔ اور اس کی وضاحت وہ یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 23 میں آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ یہاں جو ہم بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اب تک میرے نام سے تم نے کچھ نہیں مانگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اور نام سے مانگنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب ہم 3-4 چیزوں کے مطابق خدا سے نہیں مانگتے ہیں تو پھر اس کے نام کے مطابق نہیں مانگتے ہیں۔ نام سے مانگنے سے مراد ہے خداوند کی بادشاہی کے مقصد کے مطابق مانگنا، خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی مرضی کے مطابق مانگنا، اور اس کے استحقاق اور جلال کے مطابق مانگنا۔ اور اگر ہم ایسے مانگیں گے تو پھر پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے بغیر مانگیں وہ ہمیں دے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے دعائیں بانے میں ہمیں کیا سکھایا؟ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ نہیں ہم کہیں کہ یہ فلانا شخص جو ہے وہ برباد ہو جائے، تو یہ خدا کی مرضی کے مطابق دعا نہیں ہے۔ خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے استحقاق کے مطابق، اس کی بادشاہی کے مقصد کے مطابق اگر ہم مانگیں گے تو پائیں گے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 19 آیت میں یہ لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق مانگیں گے، اس کے استحقاق جلال کے مطابق مانگیں گے، تو خدا آسمان کے دروازے قبولیت کے لیے کھول دے گا، خدا مہیا کرے گا۔ اور چوتھا وعدہ جو شاگردوں سے خداوند نے کیا وہ مددگار کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے وعدہ کیا، یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 16 آیت میں کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایک مددگار بخشے گا، دوسرا مددگار بخشے گا، تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔
یہاں جو لفظ ہے دوسرا مددگار، اس کے لیے انگریزی زبان کا ترجمہ ہے another، لیکن جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے ویسا ہی جیسا مسیح ہے۔ اور جب ہم آیات کو آگے پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور شاگردوں کے ساتھ کون رہتا تھا؟ یسوع مسیح۔ اور ان کے اندر کون ہوگا؟ دوسرا مددگار۔ اور رومی 8واں باب اس کی 9ویں آیت میں پاک روح کو مسیح کا روح کہا گیا ہے، جس کا مراد ہے ویسے ہی پاک روح ہمارا مددگار ہے جیسے مسیح ہمارا مددگار ہے۔ اور پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کلام کو سمجھنے میں اور پھر اس پر چلنے میں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 13ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا جب روح حق آئے گا تو تمہیں جو ہے وہ سچائی سے واقف کروائے گا، وہ سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام، خدا کے کلام پر چلنے کی قوت اور طاقت اور رہنمائی ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور پاک روح ہمیں خدا سے خدا کی مرضی کے مطابق مانگنے کی بھی ہدایت کرتا ہے، توفیق بخشتا ہے، دعا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ اگلا وعدہ جو ایمانداروں سے اور اس وقت شاگردوں سے کیا گیا وہ اطمینان کا ہے۔ اطمینان کا وعدہ اس لیے کیونکہ بہت دفعہ لوگ بہت سی مصائب اور پریشانیوں کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر باطنی طور پر سکون نہیں ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو جن سے وہ محبت رکھتا ہے الہی اطمینان بخشا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 27ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح سے نہیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہ اطمینان دنوی اطمینان نہیں ہے، یہ اطمینان ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو مسیح یسوع میں اطمینان ہے۔ مسیح میں قائم رہنے سے ہم مشکل مصائب اور پریشانیوں میں سے دلی طور پر سکون رکھتے ہیں، اور یہ وہ رکھتے ہیں جو اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں اس نے اپنا اطمینان بخشا ہے جو ہمیشہ اور ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ بہتر طور پر مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں کیا وہ آرام، اطمینان جو خدا نے ہمیں دیا ہے کیا ہمارے دل میں سکون پیدا کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو ہم وہ ہیں جن سے خدا محبت رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا وعدہ اور آخری وعدہ خدا یسوع مسیح نے جو کیا اپنے شاگردوں سے وہ پھلدار ہونے کا ہے۔ اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 5ویں آیت میں کہا کہ انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس نے کہا جہاں جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور جس میں میں قائم ہوتا ہوں وہی پھل لاتا ہے۔ یہ پھل کیا ہے؟ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دنوی چیزیں جب ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ پھل ہے، لیکن یہ پھل جس کی خداوند یہاں بات کر رہے ہیں وہ پھل ہے ہمارے رویے کا، ہماری روزمرہ زندگی کا، کہ ہم کس طرح سے اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ روح کے پھل کہتے ہیں 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں، روح کا پھل جو ہے وہ ہے خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، مہربانی، پرہیزگاری۔ کیا ہماری زندگی سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو پھر ہم مسیح یسوع میں قائم ہیں اور مسیح ہم میں قائم ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ
میرے باپ کا جلال اس سے ہے کہ تم پھل لاؤ، پھلدار ہو۔ خدا کا جلال کس سے ہے؟ کہ میں اور آپ پھلدار ہوں۔ ہمیں اس بیداری کے دور میں صرف ایک چیز سکھا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن صرف اسی پر تکیہ کرنا خدا کے جلال کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں اس بیداری کے دور میں یہ سکھا دیا گیا خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں ماریں، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے یسوع نو جلال دے آئے ہیں، خدا نو جلال دے آئے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا کہا؟ میرے باپ کا جلال اس سے ہے کہ تم پھل لاؤ، نیکی کرو، مہربانی کرو، پرہیزگاری کرو، خوشی ہو، اطمینان ہو، محبت ہو۔ ہمارا رویہ، ہماری روزمرہ کی زندگی خدا باپ کے جلال کا باعث بنتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ انسان چھوڑ کر ہم کئی بار خدا کی حضوری کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کوئی بتائے گا عبادت میں ہم کیوں آتے ہیں؟ ہم کس کی حضوری کو مانتے ہیں؟ خدا کی حضوری کو مانتے ہیں۔ یہاں پر عبادت میں سب سے اہم کون ہے؟ خدا ہے۔ پھر بھی اس دور میں جہاں ہم کہتے ہیں جی علمیت کا دور ہے، بیداری کا دور ہے، لوگ کی عبادت دے وچ گلاں کرتے ہیں۔ کئی بار لوگ عبادت کے دوران نیچے سے اونچی آواز میں بولتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈ کر رہا ہے یا سامنے کھڑا ہے، ہم نے اسے سمجھایا ہے یا اس کی انسلٹ کی ہے یا ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ بنیادی طور پر جب خدا کی حضوری میں ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب خدا کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی خدا دے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی حضوری کا خیال رکھیں، کیونکہ خدا کا جلال ہمارے رویے اور روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال ہو، کیونکہ خدا نے کہا میرے باپ کا جلال کس سے ہے؟ تمہارے پھلدار ہونے سے۔ اور پھل کیا ہے؟ حلم، تحمل، نیکی، مہربانی، پرہیزگاری۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور جب یہ وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں گے تو خدا ہمارے دل کو شکر گزار بنائے گا، اور ہم خدا باپ کی ہر بات میں شکر گزاری کریں گے، اور خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.